السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کتاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ کتاب ہمارے بڑے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی آصف صاحب، استاذ حدیث سورت، جو بڑے ہمارے عزیز دوست ہیں اور فارن کنٹریز کے سفر پر آپ لوگوں نے ان کو میرے ساتھ دیکھا ہوگا، ولاگز میں قیمتی باتیں بتاتے ہوئے سنا ہوگا۔ تو کچھ دن پہلے انہوں نے خطبات آسان دین کے نام سے ایک پورا سیٹ لانچ کیا تھا 3 جلدوں کا، بہت پیارا، بڑا خوبصورت۔ پھر حج اور عمرے کا آسان طریقے سے متعلق ایک کتاب انہوں نے اردو میں لانچ کی تھی، وہ کتاب بھی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت۔ اچھا، ویسے تو بہت ساری کتابیں آلریڈی، اگر آپ حج کے طریقے کو سمجھنا چاہیں، عمرے کے طریقے کو سمجھنا چاہیں، لیکن مفتی آصف صاحب نے جس انداز میں اس کتاب کو لکھا ہے تو ابھی تک تو اس جیسی کتاب اور نہیں ہے۔ بہت آسان طریقے سے حج اور عمرے کے طریقے کو سمجھایا ہے، اور سب سے خاص بات کہ ہر بیان شروع ہوتے ہی ایک بار کوڈ ہے۔ کتاب کے اندر بہت سارے بار کوڈز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ جب آپ بار کوڈ کو اسکین کریں گے تو آپ ایئر فون لگا کے اس بیان کو سن بھی سکتے ہیں، ہے نا۔ اور حج اور عمرہ کرنے کا ایسا آسان طریقہ مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ اندازہ لگائیے۔ ایک صاحب ہمارے ملنے والے، تو وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے میں حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے مبارکباد دی ان کو، کہنے لگے کہ میں کوئی ایسی کتاب مجھے دیجیے جس سے میں حج اور عمرے کو سیکھ سکوں۔ تو میں نے ان کو وہ کتاب دی۔ کہنے لگے بہت ساری کتابیں میں نے پڑھ لی، بیانات بھی سن لیے، لیکن ابھی تک سیٹسفیکشن مجھے نہیں ملا ہے۔ تو میں نے ان کو وہ کتاب دی اور کہا کہ 5-6 دن کے بعد اس کو پڑھ کے مجھے بتائیے گا۔ 5-6 دن کے بعد جب وہ میرے پاس آئے تو مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے کے آئے۔ کہنے لگے مفتی صاحب، آپ نے جو کتاب مجھے دی ہے یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ حج اور عمرے کا طریقہ میرے دل میں اتر گیا، میں دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے ان کو وہ کتاب ہدیے میں دے دی۔ لیکن اردو سب کو پڑھنا نہیں آتی، بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جن کو ہندی پڑھنا آتی ہے۔ تو مفتی آصف صاحب نے تقریباً 8-10 مہینوں کی محنت کے بعد ہندی میں بھی اپنی کتاب کو شائع کیا ہے۔ آسان حج اور عمرے اور حج کا آسان طریقہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ حاجیوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، چونکہ اب لوگ حج پر نکلیں گے تو ہم حاجیوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو مٹھائی کا ڈبہ لے گئے، یہ تحفہ لے گئے، وہ تحفہ لے گئے۔ یہ کتاب آپ حاجیوں کو گفٹ میں دیجیے۔ یہ کتاب آپ عمرہ کرنے والوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نا کہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ مبارک، یہ کتاب آپ گفٹ کیجیے، کیونکہ اس کتاب کی ایک تو کوالٹی اور جس انداز میں مفتی صاحب نے اس کتاب کو ڈیزائن کیا ہے وہ بڑا ہی شاندار، کاغذ بھی بڑا شاندار، کتاب کو پکڑنے میں ایک دم بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، ایک نمبر کتاب ہے۔ پھر اس کے اندر جو چیزیں ہیں علم کی، وہ تو بس کیا کہنے۔ تو آپ اگر حاجیوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب تحفے میں لے کر جائیے۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لاکھوں روپے اپنے خرچ کرتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت میں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو لیکن کوئی بھی عمل آپ سیکھ کے نہیں کر رہے، کوئی بھی اگر دین کا کام آپ علم کے بغیر کرو گے تو وہ ادھورا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل ہی نہ ہو۔ تو حاجیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ ضرور بائے کریں، اس کتاب کو ضرور خریدیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ 4-4, 6-6, 8-8 لاکھ روپے خرچ کر کے اللہ کے گھر کا دیدار کرو، لیکن حج کے اندر آپ کی وہ کیفیت ہی نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل لوگ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا۔ چینج کیوں نہیں آتا؟ جیسے ہم لوگ روزانہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر جو مزہ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جانا چاہیے۔ وہ خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ وہ تو علم سے آئے گا۔ کوئی بھی دین کا کام جب علم سیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ قرآن ہم نے پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت جب سیکھ کر کی جاتی ہے تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ ضرور بائے کیجیے۔ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، آپ گھر بیٹھے اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہو نہ ہو لیکن اس کتاب کو ایک بار ضرور بائے کیجیے، کیونکہ دیکھو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ حج اور عمرے کی کتاب اس لیے خریدو کہ اللہ مجھے بھی حج اور عمرے کی توفیق دے دے، میں نے تیرے گھر کی زیارت کا طریقہ سیکھ لیا، اب زیارت کروانا تیرا کام ہے، نیت کرنا میرا کام ہے، اس عمل کو مکمل کروانا تیرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر آرڈر اپنا بک کر سکتے ہیں، یہ بک آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال نشا 786 انہوں نے پوچھا ہے، قرآن پڑھتے وقت
ہم اگر غنہ یا قلقلہ یا اخفا نہیں کریں تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اور ایک سوال ہے، درود قرب مصطفیٰ درود پڑھ سکتے ہیں؟ درود قرب مصطفیٰ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا درود ہوتا ہے۔ ہم نے تو درود ابراہیم سنا ہے، احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہیں وہ درود شریف میں جانتا ہوں۔ تو دیکھو آپ یہ دیکھ لو کہ یہ جو درود شریف قرب مصطفیٰ کے نام سے جو آپ پڑھ رہی ہو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اگر یہ درود منقول ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، باقی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ غنہ، اخفا، قلقلہ، یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں یہ قواعد۔ جیسے مان لیجیے آپ کہیں پروگرام میں جا رہے ہیں تو پروگرام میں جاتے وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پروگرام میں جب جاتے ہیں تو جناب والا آپ کپڑوں پہ پریس بھی کرتے ہیں، میچنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اس پہ پرفیوم بھی لگاتے ہیں، ہے نا، پھر اور بھی ایکسٹرا بہت ساری چیزیں میچ کر کے لگاتے ہیں۔ تو بالکل قرآن مجید کے کچھ قواعد جیسے غنہ ہے، اخفا ہے، قلقلہ ہے، اظہار ہے، یہ جو قرآن مجید کے قواعد ہیں یہ قرآن مجید کی قرأت میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ تو ان کو اگر ان کی رعایت کے بغیر اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی خراب ہو جائے۔ ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے قرآن مجید کے معنی بدل جاتے ہیں تو پھر اس سے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو غنہ، اخفا، قلقلہ یہ جو قواعد ہیں یہ قرآن مجید کی قرأت میں حسن پیدا کرتے ہیں، تو ان کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے۔ باقی اگر کبھی رعایت نہیں ہو پائی اور ایسے بغیر اس کے پڑھ دیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایڈٹ زیڈ ورڈ، مفتی صاحب میرا نام سمیرہ ہے، اچھا مجھے دین کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، دین ہمیں عمل میں لے کر بھی آنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے آپ کی زندگی خوبصورت تب ہی بن سکتی ہے جب آپ دین پر عمل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ان کو بہترین زندگی گزروائیں گے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دین پر عمل کرو اور آپ کی زندگی میں سکون نہ ہو، آپ کی زندگی اچھے سے نہ گزرے۔ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین طریقے سے گزروائے گا، تو اس لیے دین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1، ایمان کو اسٹرانگ اور اسٹیبل بنانے کا سب سے اثردار اور پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ سب سے اثردار اور پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال کو اختیار کیجئے۔ حرام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے نقصان کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن حرام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ حرام ہے کام ختم، حلال ہے اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کو ڈاؤٹس آتے ہوں دین کے بارے میں تو انہیں کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھو ڈاؤٹس آتے ہیں دین کے بارے میں، جیسا کبھی کبھی ذہن میں آنے لگتا ہے نا کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے نا، اللہ کو کس نے بنایا؟ بھائی جب اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ اچھا فرشتہ کیسے ہوگا، ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ڈاؤٹس آنے لگتے ہیں۔ تو جب ڈاؤٹس آنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اگنور، جتنے بھی ڈاؤٹس آئیں آپ ان کو اگنور کیجئے۔ اگنور کرو گے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ڈاؤٹ پہ جمے رہے تو پھر یہ ڈاؤٹس بڑھتے چلے جائیں گے، اسی لیے ان ڈاؤٹس کو اگنور کرنا سیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کسی نے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈاؤٹس آتے ہیں دین کے بارے میں، تو میں بہت ٹینشن میں آ جاتا ہوں کہ میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تمہارا ہے تبھی تو یہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں، کیونکہ شیطان چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں مال ہو، تو شیطان ڈاؤٹس ہی وہاں لے کر آتا ہے جہاں ایمان ہو، تو اس لیے ان ڈاؤٹس کو اگنور کیجئے۔ نمبر 3، قرآن کو صرف پڑھنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کے لیے بگنرز کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھو قرآن شریف کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے سماج کے اندر، دونوں ہی غلط ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف سمجھنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جہاں تلاوت ضروری ہے وہاں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہماری ٹائمنگ سیٹ ہونا چاہیے۔ مان لیجیے میں آدھے گھنٹے تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو 15 منٹ میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، یا 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لوں اور 20 منٹ قرآن مجید کو سمجھ لوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنا یہ غلط ہے۔ تو بھائی صاحب یہی غلط ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ ہاں ٹائم سیٹ کرو آپ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے 3 سبجیکٹ اگر ہوں تو آپ ایک سبجیکٹ کو انکار کر دو، بولو کہ نہیں ہندی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انگلش کی کوئی ویلیو نہیں، اردو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو تینوں سبجیکٹس ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں 2 چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سمجھنا۔ آپ ان دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا الگ ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا الگ ثواب ہے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کرنے کا اس کا اور ثواب ہے۔
فرسٹ کیٹیگری ہے قرآن مجید کی تلاوت، دوسری کیٹیگری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، تیسری یعنی ٹاپ کی کیٹیگری ہے قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ بگنرز سے اس کو کیسے شروع کریں، تو اس کے لیے آپ میرے جو لیکچرز ہوتے ہیں، میری جو تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں اس کو جوائن کیجئے، تو آپ کو آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں AM قاسمی آفیشیل، تو اس چینل پر میں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، قرآن مجید کو پڑھنا سکھاتا ہوں۔ الحمدللہ 10 لاکھ سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو چکے ہیں۔ نمبر 4، آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے اپنے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کریں۔ اچھی چیزیں دیکھیے، اچھی چیزیں سنیں، غلط چیزیں آ جائیں تو آپ اس کو بالکل ریجیکٹ کیجئے۔ تو جب اچھی چیزیں آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹک یوٹیوب آپ کو اچھی چیزیں دکھائے گا، غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ ڈاؤٹ کی چیزیں ہوں تو اپنے علماء سے معلوم کیجئے۔ نمبر 5، نماز میں فوکس لانے کے لیے ڈیلی کیا اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں۔ نماز کو آپ ترجمے کے ساتھ سیکھیے۔ میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم، میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، میں پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ، تو جو میں نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو نماز کے اندر فوکس آپ کا تب آئے گا جب آپ نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو۔ مان لیجیے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میرا فوکس پڑھنے پر رہنا چاہیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے پڑھنے پر فوکس کروں گا اور اس کا ترجمے پہ فوکس کروں گا تو انشاءاللہ نماز کے اندر فوکس رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، رکوع جب میں کر رہا ہوں میں اپنے مالک کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں میں اپنے مالک کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، یہ کیفیت رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا ایک عمل یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو کم از کم اتنا تو یقین ہر مسلمان کو ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا، میں یہاں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی وقت کا پرائم منسٹر یا CM بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم کیسے ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا نیتا آ جائے تو کیسے مجھ سے ادب سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، تو نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماجد خان پوچھتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ سیونگ PPF پر ملنے والا انٹرسٹ ہم کسی اپنے رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ رشتہ دار اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے یا رشتہ دار غریب ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بھائی یا بہن یا پھر کوئی اور اس کے لائق ہو۔ اور کیا ان کو بتانا ضروری ہوگا کہ یہ پیسہ بینک سے ملا انٹرسٹ ہے؟ کسی بھی غریب آدمی کو جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو یا بینک سے ملنے والا انٹرسٹ دے رہے ہو تو بتانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے مجھے جو ہے نا کہا کہ PPF میں تو انٹرسٹ ملتا ہے، تو میں نے اس کو کلیئر کیا تھا پچھلے ہفتے ہی کہ اگر PPF اکاؤنٹ میں آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، چاہے انٹرسٹ کیسے بھی آ رہا ہو، اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے تو میں نے بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ جو انٹرسٹ ہوگا اس کو الگ کیا جائے گا، اور جو آپ کو سیلری بڑھ کے مل رہی ہے وہ الگ، وہ آپ کی ہے، پھر تو بات ہی ختم ہے۔ تو انٹرسٹ کو الگ کر دو آپ، وہ چاہے کوئی دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو آپ کو ایک اصول بتا دیا تھا۔ عبدالر نام بس اتنی سمجھ میں آ رہا ہے، عبدالرفیع شیخ، میرا نام رویفہ ہے، میں لڑکی ہوں، یہ صحابہ کا نام ہے، اور کیا صحابہ کے نام پر لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی صحابہ کا نام ہے تو لڑکے کے نام رکھے جائیں گے، صحابیہ کا نام ہے تو لڑکی کا نام رکھا جائے گا۔ رویفہ یہ ایک صحابی ہے، رسول ہے، تو آپ کو صحابیہ کے نام پہ اپنا نام رکھنا چاہیے تھا، یعنی آپ کے فیملی ممبرز کو چاہیے تھا کہ وہ کسی صحابیہ کے نام پہ اپنا آپ کا نام رکھتی، کیونکہ آپ فیمیل ہے، آپ ایک لڑکی ہے، اور صحابہ کے نام پر بوائز کا نام رکھنا، صحابہ کے نام پر بوائز کے نام رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب رویفہ نام ہے، اس کو چینج کر دو، کسی صحابیہ کا نام رکھ لو۔ بوائے اگر کوئی ہے، مان لیجیے کوئی بیبی بوائے ہوا کسی کو تو صحابہ کے نام پر رکھو، بیبی گرل اگر کسی کی ہوئی ہے تو صحابیہ کے نام پر رکھو، ٹھیک ہے۔ چلیے ایمرین پوچھتی ہیں، امرین میری امی ہاسپٹل میں، پلیز دعا کریں۔ بھائی سبھی لوگ دعا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ فلاں بیمار ہیں، فلاں بیمار ہے، بہت لوگ بیمار ہیں، اور آج تو صبح سے میرے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تھوڑا سا بیک سائڈ پہ ایک چبھن سی ہو رہی ہے، تو سبھی لوگ دعا کریں کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں سے ہمیں بچا لے۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا محتاج بنا، مجھے اپنے در کا محتاج بنا۔ کبھی اگر موت آنی بھی ہو نا، یہ دعا مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ میں کسی دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یعنی انکلوڈنگ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی محتاج نہ ہوں، میرے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہوں، مجھے اگر واش روم جانا ہے مجھے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہ پڑے، مجھے پانی کی ضرورت ہے مجھے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہ پڑے، یا اللہ مجھے بس اپنا محتاج بنانا۔ یہ میں دعا ہمیشہ اللہ سے کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ بس میں تیرا محتاج رہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ایک ڈر والی کیفیت میری پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں لوگ ہاسپٹل میں جو ہے نا بندوں کے محتاج ہیں. حالانکہ ایک ضرورت ہے، وہ بھائی انسان بیمار بھی ہوگا ڈاکٹر کے یہاں بھی جائے گا، لیکن آج جس درجے میں انسانیت سے گرے ہوئے کام ہو رہے ہیں، نہ پردے کا پتہ، نہ جائز و ناجائز کا پتہ، نہ انسانیت کا پتہ، بس مریض کو ایک بزنس پلان بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس بچا لے، کیونکہ ایمانداری نہیں ہے، خیانت بہت ہے، بددینی بہت ہے. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں بھائی آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی امی ہاسپٹل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی امی کو شفا عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے. ٹھیک ہے. رانی انصاری پوچھ رہی ہیں کیا ہم تعویذ پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ جو ہے نا نہ پہنو. آپ تعویذ پہننے کے بجائے آپ دیکھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری لائف کو پڑھ لیں. حضور نے نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا، نہ حضور نے خود تعویذ پہنا. چلو اگر حضور تو پیغمبر تھے لیکن کسی کو تو حضور تعویذ دیتے، حضور نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس وقت جہالت، بھائی جاہل اگر لوگ ہوں جن کو علم نہ ہو، جو پڑھے لکھے نہ ہو، تو ان کو تعویذ دیا جا سکتا ہے. تو حضور کے زمانے میں تو کتنے بڑے بڑے جاہل تھے، لیکن حضور نے علم دیا. تو آپ علم دو نا ان کو. کسی کو اگر تعویذ کی ضرورت ہے دونوں قل یاد کرا دو. کون سی ایسی چیزیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود نہیں ہیں؟ نظر بد کی دعائیں اللہ کے نبی نے بتا دی، بے برکتی کی دعائیں اللہ کے نبی نے بتا دی، بیماریوں سے بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی نے بتا دی. سب کچھ تو ہمارے نبی نے بتا دیا. اب بھی تعویذ کی ضرورت ہے؟ میرے نبی کا بتایا ہوا عمل ایک طرف اور تعویذ ایک طرف. مجھے بتاؤ دونوں میں سے کون سی چیز چوز کرو گے آپ؟ ایک 10-15 ہزار کا موبائل لینے جاتے ہو تو بھی آپ کمپنی کا موبائل دیکھتے ہو، چائنا کا نہیں لیتے، جلدی سے نئی کمپنی کا نہیں لیتے آپ کہ بھیا پتہ نہیں کیا ہوا. یہ تو دین کا معاملہ ہے. تعویذ اللہ کے نبی نے کبھی نہ دیا اور نہ حضور کے زمانے میں کسی نے تعویذ پہنا. حضور نے دعائیں سکھائیں. تو آلریڈی ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے موجود ہیں، ان کو فالو کیجیے آپ. تو تعویذ وغیرہ نہیں پہننا چاہیے. دعائیں یاد کرو، علم حاصل کرو، ہے نا. چلیے، شاہنواز احمد پوچھتے ہیں، شاہنواز فرام دہلی، میرا سوال ہے کہ اگر ہم کسی ایسے جم کی ممبرشپ لیتے ہیں جس میں ایک دن میں 2 بار جا سکتے ہوں اور وہ بھی کسی بھی برانچ میں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ صبح میں چلے جائیں اور شام کو میرے بھائی؟ دیکھو، جم کی جب آپ ممبرشپ لے رہے ہوگے تو اس نے کوئی آپ کو ایک گائیڈ لائن دی ہوگی کہ آپ ہی وہ ٹک لگواتے ہیں نا، ٹک لگواتے ہیں، ایک فارم فل کرواتے ہیں، تو اس میں رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہ ایک جم کی ممبرشپ لے لو تو 2 بار جا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 بار جا سکتے ہو. ہاں، اگر آپ اس سے پوچھ لو کہ بھیا 2 بار مطلب 2 لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ شام میں میرا بھائی آ جائے، تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کا جو فارم آپ نے فل کیا ہوگا اس میں یہ سب لکھا ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً، ہے نا. تو آپ نے جو ٹک لگایا ہوگا، جو سائن کیے ہوں گے، اس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہی اس جم میں آنے کے حقدار ہیں. تو وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، تو اس سے آپ نکلنے والے کہلاؤ گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. باقی آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھو کہ بھیا صبح میں آ جاؤں، شام کو میرا بھائی آ جائے، چلے گا؟ وہ منع کر دیں گے. تو نہیں جانا، وہ اجازت دیتے تو جا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے نا، اس طرح سے چال بازیاں کر کے ہم ممبرشپ میں نے لی ہے تو میرے لیے تو الاؤ ہوگا نا کہ میں صبح بھی جا سکتا ہوں، شام میں بھی جا سکتا ہوں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی لگا دیا. تو یہ چیزیں دیانت اور امانت کے خلاف ہوتی ہیں. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. باقی آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھیے، اگر وہ اجازت دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ دیں جو کہ عموماً نہیں ہوتا ہے تو آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. چلیے، سمرین انصاری کہہ رہی ہیں میں نے جب سے حجاب پہننا شروع کیا ہے تو میرے شوہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو تم بہت دیندار بنتی ہو اور تمہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. میں کیا کروں؟ غصہ نہیں کرنا چلتا ہے. میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک چلتی ہے. بیویاں بھی تو شوہر کو چھیڑ دیتی ہیں، تو شوہر بھی بیوی کو چھیڑ دیتے ہیں. ہاں، ایک بات میں بس یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی دین پر عمل کر رہا ہو تو دیکھو وہ عمل کر رہا ہے نا، مکمل دین کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا مفتی ہو پوری دنیا کے اندر، اس کو بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی حجاب پہننا شروع کر رہا ہے تو، یا حجاب پہن رہا ہے مان لیجیے، تو اس کو حجاب کے بارے میں پتہ چلا، اس نے حجاب پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہے نا. اب بات میں یہ کہنا کہ بھائی تم بہت دیندار بندی اور تمہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، تو سب تو کسی کو بھی نہیں پتہ. جتنا پتہ ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور جتنا پتہ ہے میں دوسروں کو شیئر کر رہا ہوں. اچھی باتوں کو شیئر کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ مان لیجیے میں ایک اچھی بات جانتا ہوں تو اچھی بات تو پہنچانا چاہیے نا دوسروں کو. اگر اچھی باتیں ہی ہم دوسروں کو پہنچانا چھوڑ دیں گے تو پھر بری باتیں معاشرے میں جنم لیں گی، غیبت، چغلیاں، غلط باتیں جنم لیں گی. اس لیے اچھی باتیں کرنا بھی چاہیے اور اچھی باتیں شیئر بھی کرنا چاہیے دوسروں کو. باقی کوئی بات اگر مجھے معلوم نہ ہو
تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہہ رہے بھائی تم تو بہت دیندار بندے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب نہیں پتہ، جو پتہ ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، اور جو پتہ ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں پتہ تو آپ ہمیں بتا دو، بہت شکریہ۔ تو اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اچھی چیزوں کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اچھی چیزوں پر عمل کرنے والوں کو، نہ کہ طنز کسنا چاہیے، نہ کہ ٹونٹ کسنا چاہیے۔ اور شوہر تو ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر آدمی جو ہے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا ہے، اور مکھیا ہی جب اپنی ریسپانسبلٹی بھول جائے، اپنی ذمہ داری کو بھول جائے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ بیوی اگر کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرو، ارے ہاتھ پکڑ کے چومو کو، میڈم آپ کتنی پیاری ہیں، ہے نا، ہاتھ پکڑ کے چومو، گلے سے لگا لو، آپ حجاب میں کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نسلیں حجاب کریں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے دین پر عمل کریں؟ آپ کی بیوی اگر حجاب کر رہی ہے، ارے آپ کو تو اسے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، پیار بڑھا دینا چاہیے، گلے لگائیے، آئی لو یو بولیے کہ آپ حجاب میں کتنی پیاری لگتی ہیں، تاکہ اس کو حجاب خوبصورت لگنے لگے۔ اور آپ ہی اس کو بے حجاب کر دو، اس کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، کتنی افسوس اور محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میں شوہروں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بیویوں کو دین پر ابھاریے، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، اور جن کی بیویاں دین پر عمل کرتی ہیں محبت کا اظہار زیادہ کیجیے ان سے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کا ولی ہے وہ، اگر اس زمانے میں بھی کوئی دین پر عمل کر رہا ہے۔ چلیے، مجھے امید ہے میری اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کے شوہر بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور وہ انشاءاللہ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ بلکہ آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اگر دین پر عمل کر رہا ہو تو دین پر عمل کرنے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کوئی دین پر عمل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی دین کی باتیں بتا رہا ہے کہ اس کو سارا دین کا علم ہے۔ اب انسان ہے، وہ فرشتہ تھوڑی ہے، انسان ہے، غلطیاں اس سے بھی ہوں گی، گناہ اس سے بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، صغیر خان پوچھتے ہیں اگر عید سے پہلے فطرہ دینا بھول جائیں تو کیا کریں؟ پلیز آنسر ضرور دیجیے گا، میں آپ کی بہت پرانی سبسکرائبر ہوں۔ میں اس میں لکھا ہوا تھا میں آپ کی بہو پرانی، میں کہہ رہا میں آپ کی بہو، میری بہو کون سی آ گئی، بہت پرانی، تو پورا لکھا کرو۔ اب دیکھو ایک ٹی نہیں ہے، بس BAHU، ٹی نہیں ہے، کتنا معنی بدل گیا، بہت، اور ہو گیا بہو۔ فطرہ دینا اگر بھول جائیں تو بعد میں فطرہ دیجیے، اور فطرے کی رقم آپ غریبوں کو صدقہ کر دیجیے۔ سرفراز خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے کچھ سوال ہے، پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ اگر کوئی نان مسلم ہم سے نمستے کرے تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ کوئی نمستے کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نمستے، یہ غیر مسلموں کی ایک مذہبی چیز ہے، اور اسلام غیر مسلموں کی مذہبی چیز کو فالو کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں تو وہ ہمیں ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں آداب، ہے نا، اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو چیز ہمارے لیے لیگل نہیں ہے، جیسے غیر مسلموں کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لیگل نہیں ہیں۔ یعنی مان لیجئے مسلمان اور بہت سارے غیر مسلموں کے علاوہ بہت سارے غیر مسلمان ایسے ہیں جو بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، غیر مسلم نہیں کھاتے، ہے نا، شراب غیر مسلم پیتے ہیں، مسلمان نہیں پیتے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے لیگل نہیں ہیں، تو ہم تو ان کو مجبور نہیں کرتے، بھائی میری مانتا ہے میرے لیے، آپ کی مانتا ہے آپ کے لیے، آپ جس چیز کو فالو کریں ٹھیک ہے، میں جس چیز کو فالو کروں ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کے تعلق میں کمی نہیں ہونا چاہیے، مذہبی چیزیں اپنی جگہ۔ تو اگر کوئی نمستے کرتا ہے تو آپ ایسے کر دیجیے، آداب کر دیجیے، اور وہ نمستے کر رہا ہے، جیسے کہ آج کل میں بہت ہوتا ہے یہ کہ آپ کوئی نمستے کر رہا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیں، برا مانے گا وہ، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، نمستے ہستے ہستے ہستے، جیسے ہو نا، سلام کو ہم لوگوں نے گڑبڑ کر دیا، السلام علیکم، تو نمستے نہ کہہ کر آپ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیں تاکہ سامنے والے کو کا جواب بھی ہو جائے اور پورا نمستے آپ کی زبان سے بھی نہ ہو۔ یہ تب ہے جب بچنے کی صورت نہ ہو، اور بچنے کی اگر صورت ہو، جیسے ہمارے جتنے بھی غیر مسلم تعلق والے ہیں تو ہم جی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نو پرابلم، یا آداب، سمپل ہے، سب سے آسان ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہے نا۔ چلیے، نمبر 2، کیا 2 چوٹی بنا کر نماز پڑھنا درست ہے؟ 2 چوٹی بناؤ، 4 چوٹی بناؤ، بال تمہارے چوٹیاں تمہاری، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 3، صوفیہ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صوفی ہوتا ہے نا، صوفی سے بنا ہے صوفیہ، اب اس کو لوگوں نے کر دیا صوفیہ۔ صوفی کا جیسے صوفی یعنی اللہ والے، سادہ زندگی گزارنے والے، صحیح راستے پر چلنے والے، تو صوفی سے ہی بن گیا ہے صوفیہ، یہ فیمیل کے لیے ہو گیا، سیدھے راستے پر چلنے والی، اچھے راستے کو فالو کرنے والی۔ زینب پروین پوچھتی ہے
کیا میرے بچے گھر بیٹھے قرآن پڑھ لیں گے؟ آپ سے پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا، اور مجھے تھوڑا اچھے سے اس چینل کے بارے میں بتائیے کیا کرنا ہوگا مجھے، جس پہ آپ کی پوری ویڈیو یوٹیوب پہ مل جائیں گی قرآن سکھانے والی۔ دیکھو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو AM قاسمی آفیشل، یا آپ ڈال دیجئے AM قاسمی قرآن، تو وہ جو چینل آئے گا اس میں صرف اور صرف قرآن کے بارے میں ہے۔ آپ ترجمہ سیکھنا چاہتی ہو ترجمہ ملے گا، آپ تفسیر پڑھنا چاہتی ہو تفسیر ملے گی، آپ قرآن مجید کو الف سے شروع کرنا چاہتی ہو الف سے لے کے والناس تک پورا قرآن شریف ملے گا۔ بچوں کو اگر آپ ٹیوشن گھر بیٹھے دلوانا چاہتی ہیں تو آپ 7417810799 پر واٹس ایپ SMS کیجئے، اس کی فیس ہے، اور فیس کے ساتھ آپ کو ایک پرسنل ٹیچر دیا جائے گا جو آپ کے بچوں کو پرسنل قرآن شریف پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ فیمیل ٹیچر گرلز کے لیے ہے اور میل ٹیچر بوائز کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ نواب علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ ہی پڑھائیں۔ پچھلے سنڈے میں نے شکایت کی تھی کہ یار آپ لوگ شادیاں کر لیتے ہو، عقیقے کر لو، پروگرام کر لو، مجھے نہیں بلاتے۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ صرف یوٹیوب تک رشتہ رہے گا ہمارا رشتہ یوٹیوب تک نہیں رہنا چاہیے، ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اسی لیے میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی گیدرنگ بھی رکھوں گا جس میں ہماری بہنیں ہمارے بھائی آ سکیں گے، ہم لوگ ساتھ کھانا کھا سکیں گے۔ ایسا میں پروگرام بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ، جیسے میں دلی جاتا ہوں یا اور کسی شہر میں جاتا ہوں تو میں ایک نوٹیفیکیشن پہلے دے دیا کروں گا کہ میں شہر میں آ رہا ہوں، اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کی ہم تھوڑی سی فیس بھی رکھ لیں گے۔ فیس اس لیے رکھیں گے، مان لیجیے آپ لوگ آئے، 10 لوگ آ گئے، 15 لوگ آ گئے، تو کھانا بھی ساتھ ہو جائے اور ملاقات بھی ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے دعوت دی میرے نکاح میں آپ آئیے، میرے نکاح میں آپ آئیے، مجھے اچھا لگا یار، ایسی محبت برقرار رہنا چاہیے۔ میرا آپ کا رشتہ جو ہے نا کیمرے کے ذریعے مضبوط ہو، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جو دین کی بنیاد پر ہے، باقی سارے رشتے فیک ہیں، باقی سارے رشتے جو ہے نا مطلب پر ان کی بنیادیں ہیں۔ ہمارا آپ کو جو رشتہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہے۔ مفتی صاحب نکاح آپ ہی پڑھائیں، بالکل میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، جب آپ کا نکاح ہو بتا دیجیے گا۔ مفتی صاحب آپ زیادہ تر گرلز کے ہی کومنٹ لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا کومنٹ کیسے لیا؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بہت اکثر سوالات، یعنی 100 سوال اگر ہیں تو 80% سوالات گرلز کے ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں بھائی، میں کیا کروں بتاؤ مجھے آپ؟ جب سوالوں کی تعداد ہی گرلز کی زیادہ ہے تو میں کیا کروں؟ آج اگر اجتماع کے لیے اعلان لگاؤ تو گرلز آ جاتی ہیں، بوائز ذرا سے آتے ہیں۔ ایڈمیشن کے لیے اعلان لگاؤ کوئی کورس لانچ کرنے کے بعد تو 100 میں سے 10 بوائز بھی نہیں آ پاتے ہیں، 90 گرلز آ جاتی ہیں۔ تو اگر عورتوں کے اندر جذبہ زیادہ ہے، گرلز کے اندر جذبہ زیادہ ہے، اسکول میں بھی یہی ہو رہا ہے، گرلز آگے ہیں بوائز پیچھے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، سوالات اگر بوائز کریں گے تو اچھے سوالات لیے جائیں گے۔ اچھا لیتے ہی نہیں ہیں، بالکل لیں گے، آپ کا کیسے لے لیا، اگلی بار بھی لیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ لڑکے لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں کچھ کرنے والے تھے، میں نے یہ سوچا تھا کہ بہت سارے لوگ رشتوں کی بولتے ہیں، ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں، تو میں نے یہ سوچا تھا ایک چھوٹی سی ویب سائٹ میں بنواؤں جس میں کیا ہوگا کہ جو رشتے کرنے والے ہیں وہ اپنی پروفائل بنائیں، جیسے اور ویب سائٹس بہت ساری چل رہی ہیں، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی پروفائل بنائیں، اور اس کے ذریعے دونوں کی تھوڑی سی ٹچنگ ہو جائے تو ایک دوسرے کو صحیح رشتہ مل سکے۔ اس کے بارے میں میرا پروگرام تھا۔ باقی انشاءاللہ ابھی تک تو اس پہ کام ہو نہیں پایا ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اس پہ بھی کام ہو جائے۔ امو پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا نام ثنا ہے، میرے شوہر پہ کالا جادو کیا ہے کسی نان مسلم نے، تو جادو کا اثر کیسے اتاریں؟ یہ آخری سوال ہے۔ کالا جادو اگر کسی پر ہوا ہے اور کالے جادو کا آپ کو شک ہو رہا ہے، کچھ نہیں کرنا، بہت آسان ہے، کسی مولانا کے پاس نہیں جانا، کوئی جھاڑ پھونک نہیں کروانا، کوئی تعویذ نہیں پہننا، کچھ بھی نہیں کرنا، ٹینشن ہی نہیں لینا۔ سب سے پہلے تو ٹینشن لینا چھوڑو، آپ کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس پر جادو کا اثر کام نہیں کرتا، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھیے، آپ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجیے، ہے نا؟ بڑی بیماری ہوتی ہے تو بڑے پرہیز ہوتے ہیں، بڑی دوائیاں ہوتی ہیں، بڑے علاج ہوتے ہیں، تو کالا جادو بھی ایک بڑی چیز ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کالا جادو ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر ایسے دم کرو، چاروں کو صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے ایسے پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ تھک تھکاؤ، تو اس طرح سے، اور اپنے سر سے لے کے پوری باڈی پر یوں کر کے پھیر لو۔ سارا کالا کالا نیلا پیلا بلو ہرا جتنے بھی کلر کے جادو ہوتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔